ہر ایک برائی کا بدل لے کے کھڑے ہیں، ہر ایک برائی کا بدل لے کے کھڑے ہیں، ہم جرم کی دنیا میں غزل لے کے کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اردو اڈا کے شائقین کی، فالوورز کی خدمت میں فیاض فاروقی کا آداب۔ آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ میرے اس چینل کو، میری اس کاوش کو سراہا ہے، میں بے انتہا شکر گزار ہوں۔ میں جس فیڈ بیک کو آپ سے پا رہا ہوں اس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں، اور میں آپ کے سامنے وہ اردو کا اثاثہ پیش کروں جس نے اس سرزمین سے نشو نما پا کر، اسی سرزمین سے جنم لے کر کے ہمارے درمیان محبت کی خوشبو پھیلائی ہے۔ ہماری یہ زبان اردو تہذیب کی علامت ہے۔ اس کو بولنے والا تہذیب کا پیکر ہو جاتا ہے۔ یہ جس زبان پر چڑھ جاتی ہے وہ زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے لگاتار ہم نے کئی ویڈیوز پیش کیے جس پہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا، یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کس طریقے سے ہندوستان کی پیداوار ہے، یہ ہندوستان کی بیٹی ہے، یہ بھارت کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنی اس اسکرپٹ کو جس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس سے کس طریقے سے اپنا نیا وجود تشکیل کیا ہے، یہاں کی زبان سے کس طریقے سے الفابیٹس لیے ہیں، اور کس طریقے سے یہاں کے اپنے ڈائلیکٹ کو، لوکل ڈائلیکٹ کو اپنے اندر سمایا ہے۔ میں اگر غور سے دیکھوں تو عربک الفابیٹس ضرور ہیں پر اس کی ادائیگی لوکل ہے اردو میں۔ فارسی الفابیٹس، فارسی لفظ ضرور ہوں گے پر اس کی ادائیگی مختلف ہے۔ اردو نے اس سرزمین میں آنے کے بعد جو مختلف کلچر مختلف زبانوں کے ساتھ آئے، ان کو آتمسات کیا، اپنے اندر سمایا، اور ایک نئی زبان کی تشکیل کی۔ میں پچھلے دنوں آپ سے یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ اس نے مختلف گروپس کے بیچ میں، مختلف مذاہب کے بیچ میں یگانگت، یکجہتی اور محبت کا جو پیغام دیا ہے وہ بہت کم زبانوں میں ہے۔ یہ زبان اپنے ساتھ جتنے بھی اس کے بڑے بڑے اسٹالورٹس ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے ادبا اور شعراء ہوئے ہیں، انہوں نے آپسی اس گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھانے میں، پیسفل کو ایگزسٹنس کو آگے بڑھانے میں، مذہبی یگانگت کو آگے بڑھانے میں کبھی کسی بھی طریقے کا فرق نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ نذیر اکبر آبادی، آپ ان کی نظمیں دیکھیں تو کرشن اور رام جی کے بارے میں گفتگو کرتی ہوئی، مختلف تہواروں کے بارے میں اس کا ذکر کرتی ہوئی، ہولی اور جتنے بھی ہندوستانی مذاہب ہیں ان کا ذکر کرتی ہوئی چلتی ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف دوسرے غیر مسلم شعراء کو دیکھیں تو ان کے کلام میں آپ کو مدح رسول، حمد اور دوسری نہ جانے کتنی ایسی علامتیں مل جائیں گی جس کا صرف اور صرف پایا جانا شاید مسلم شعراء کے کلام میں ممکن ہوتا۔ میں پچھلے دنوں ایک مشاعرہ سن رہا تھا تو کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب جب اپنا کلام سنانے کے لیے اٹھ رہے تھے تو ان کا ایک جملہ بھی بڑا تاریخی جملہ ہے کہ یہ زبان بھی آب حیات پی کر آئی ہے۔ یہ زبان آب حیات پی کر نہیں آئی تھی، اس زمین کی مٹی نے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یہ اس مٹی کی خوبی ہے، یہ ہندوستان کی خوبی ہے۔ اس سرزمین سے جنم لینے والی تہذیب امٹ ہے، کبھی نہیں مٹتی، چاہے اس کے اوپر کتنے بھی حملے ہو جائیں، چاہے اس کے اوپر کتنی بھی یورشیں ہو جائیں۔ یہ سرزمین واقعی امرت لے کر کے پیدا ہوئی ہے۔ اس سرزمین نے بھی امرت پایا ہے، اس سرزمین نے بھی امرت پیا ہے۔ اس سرزمین سے جنم لینے والی یہ زبان اردو بھی لگتا ہے کہ آب حیات پی کر آئی ہے،
کیونکہ یہ ذہن و دل کے اندر جس طرح نقش کرتی ہے اس طرح کوئی اور زبان نہیں کرتی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو پچھلے ویڈیوز کیے تھے اس کے اندر پہلی بات تو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ زبان کسی بھی مذہب، ملت اور ذات اور ریجن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ زبان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنے جذبوں کی ترسیل، اپنے جذبے دوسرے تک کس طریقے سے پہنچا دیے جائیں جس میں ہم ادب بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوں، ہم اپنی بات کنوے بھی کر رہے ہوں، اور جس شخص سے مخاطب ہوں اس کے عہدے کا، اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے وہ زبان اپنی بات کو ایکسپریس کر رہی ہو۔ تو اس زبان کی تہذیب اس میں جڑی ہے کہ اس نے حسب مراتب وہ لہجہ اختیار کیا ہے جس سے ہر ایک کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتائی کہ اس کو اسکرپٹ میں پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم اسکرپٹ میں نہیں پڑھیں گے تو ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے اچارن میں، پروننسیشن میں، تلفظ میں کمی آ سکتی ہے، اور جس لفظ کو جس معنی میں استعمال کرنا ہو وہ نہ ہو کر کے اس کے جدا معنوں میں ہو جائے گا۔ جیسے میں نے سب سے پہلے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ خدا کو اگر خدا کہیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ جیسے ہم اکثر و بیشتر بات کرتے ہیں پرانی سبھیتاؤں کے بارے میں کہ ہڑپا یا موہن جودڑو کی کھدائی ہوئی، وہاں پہ خدائی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جہاں پر خدا کا استعمال کرنا ہو وہاں پر خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وائس ورثہ ہے۔ اگر جس شبد کا، جس لفظ کا جس جگہ پر جس پروننسیشن کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے اگر وہ اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنے معنی اور اپنے اثر مرتب کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ یہ زبان کی بڑی خوبی ہے، اس لیے ہم کو اردو زبان کو یا جس کسی بھی زبان کو اگر ہم کو سیکھنا ہو یا پڑھنا ہو ہم کو اس زبان کے اسکرپٹ میں ہی پڑھنا چاہیے۔ کل کو کوئی اگر انگریزی کہہ دے، انگلش لینگویج کو کہے کہ ہم دیوناگری لپی میں پڑھنا چاہتے ہیں یا ہم اردو اسکرپٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہو جائے گی۔ جو زبان اپنا اسکرپٹ لے کر کے پیدا ہوئی ہے اس کو اسی اسکرپٹ میں پڑھا جانا چاہیے، تبھی ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کے سامنے کئی ایک فیڈ بیک مجھے ملے جس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اب اس کو ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو کیسے سیکھیں، ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ جمبلڈ ہیں۔ تو مقصد اس کا یہی تھا، یہ جو جمبلڈ باتیں تھیں وہ صرف اس لیے تھیں کہ میں الگ الگ طریقوں سے آپ کو یہ احساس کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس زبان کو اسکرپٹ میں کیوں پڑھا جائے۔ دوسری بات، اس زبان کو کیا بلکہ کسی بھی زبان کو دھرم، مذہب اور ذات کے دائرے سے یا اس کے چشمے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ زبانوں کا صرف اور صرف مقصد انسان کے جذبات کی ترسیل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو وہ بتانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ کس طریقے سے اردو نے اپنے وجود کو تشکیل دیا ہے عربک، پرشین اور دوسرے الفابیٹس کے ساتھ۔ اس نے کس طریقے سے اپنا وجود بنایا ہے، کس طریقے سے اس نے یہاں کے لوکل ڈائلیکٹ کو اڈاپٹ کیا ہے، اور کس طریقے سے اس نے نئے الفابیٹس ایجاد کیے تاکہ اس سرزمین پہ جو ڈائلیکٹ ہے اس کی عکاسی کر سکے۔ اور اس معاملے میں کہوں گا کہ یہ بڑی مکمل زبان ہے، کیونکہ بہت سارے الفابیٹ ایسے بھی ہیں جو عربک میں نہیں ہیں، فارسی میں نہیں ہیں اور ایون انگلش میں نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ہندی یا اردو کے اندر موجود ہیں جو یہاں کے لوکل لفظوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔